بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر تنویر انور خان آپ کے لیے آج اپنی تیسری کتاب سے ایک اور افسانہ لے کے آئی ہوں، اور اس کا نام ہے جگمگائیں گے میری آس کے بجتے دیپک، اور یہ میری 81 نمبر کی 81 نمبر کی کہانی ہے جو میں آپ کو آج سناؤں گی۔ اور یہ میری کہانی شائع ہوئی تھی 1969 میں، اور بانو رسالے میں شائع ہوئی تھی یہ لاہور سے۔ تو آئیے ہم اپنی کہانی سنتے ہیں، بعد میں باتیں کریں گے، مگر پھر اس سے پہلے یہ ہے کہ آپ میرے ذرا پلیز چینل کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب کر دیجیے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ میں جب اگلی کہانی ڈالوں تو آپ کو مل جائے۔ تو ہم آئیے اپنی کہانی سنتے ہیں، جگمگائیں گے میری آس کے بجتے دیپک۔ رات کے ٹھیک 1 بجے سنیما ختم ہوا اور وہ چاروں دوست باہر آئے۔ سنیما ہال سے زلفی، نجمی، زیب اور عاصم چاروں کے چاروں ایسے ہی سڑک پر چلے جا رہے تھے کہ عاصم خاموشی توڑتے ہوئے بولا، یار زیب، پکچر تو لاجواب تھی، اب کیا پروگرام ہے؟ زیب نے اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی پر ایک نظر ڈالی اور بولا، عاصم اب تو 1:15 بج رہا ہے، اب میں گھر جاؤں گا، زیبی راہ تکتی ہوگی۔ اس پر زلفی نے طنز کیا، اما یار زیب، رہے نا وہی بیوی کے غلام۔ بھائی میرے، ہم نے تو کلب جانے کا پروگرام بنایا ہے۔ کلب؟ اور اس وقت؟ زیب حیرت سے بولا۔ ہاں، حیرت کی کیا بات ہے، کلب تو رات ہی کو جایا جاتا ہے۔ عاصم نے کہا، پر زیب کچھ کہنا چاہتا تھا کہ مگر زلفی نے اس کو موقع ہی نہ دیا اور سامنے سے آتی ہوئی ایک ٹیکسی کو روک لیا، اور چاروں ناچار سب کے ساتھ زیب کو بھی ٹیکسی میں بیٹھنا پڑا۔ تھوڑی دیر بعد ٹیکسی ایک کلب کے سامنے جا کر رک گئی۔ ہلکے ہلکے آرکیسٹرا کی آواز آ رہی تھی۔ وہ چاروں اندر داخل ہوئے۔ کلب میں بڑی چہل پہل تھی۔ آرکیسٹرا کی ہلکی ہلکی دھن پر رقص ہو رہا تھا۔ یک زلفی کی نظریں سامنے کی طرف اٹھیں تو اس نے دیکھا کہ وہاں تو ان لوگوں کے دوست راہی اور شکیل بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ چاروں بھی ان کی طرف بڑھ گئے اور پاس پڑی ہوئی کرسیاں سنبھال لیں، اور پھر سب کے سب خوش گپیوں میں مصروف ہو گئے۔ اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری ہی تھا کہ عاصم بولا، بھائی زلفی، ہمارا تو دل کچھ پینا پلانے کو چاہ رہا ہے۔ اتنا سنتے ہی زلفی کی تو جیسے بانچیں کھل گئیں۔ واللہ عاصم، تم نے تو میرے منہ کی بات چھین لی، پھر دیر کاہے کی ہے، چلو آرڈر دو۔ عاصم نے فوراً بیرے کو 6 بوتلیں شراب کی لانے کا آرڈر دے دیا، اور ذرا ہی دیر میں شراب کی 6 بوتلیں میز پر پہنچ گئیں۔ زیب یہ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس کی حیرانگی دیکھ کر زلفی بولا، بھائی میرے، تم تو ہر وقت حیران و پریشانی نظر آتے ہو۔ سب نے اپنا اپنا حصہ بلا تعامل لے لیا، مگر تم کو خاص طور سے دعوت دی جائے کیا؟ زیب نے پہلے تو زلفی کی طرف دیکھا اور پھر بولا، زلفی تم لوگ اس حد تک پہنچ چکے ہو، مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ تم لوگ پیتے پلاتے بھی ہو۔ آج دنوں بعد تو تم سے ملاقات ہوئی ہے، اس لیے تم انجانے ہو، مگر سچ کہتا ہوں زیب، کیا چیز ہے یہ، واللہ سارے دکھ بھلا دیتی ہے۔ عاصم بولا، مگر عاصم یہ تو بہت بری بات ہے۔ زیب بولا، زیب مولوی نہ بنو، اپنی بوتل اٹھاؤ اور ذرا پی کر تو دیکھو کتنا لطف آتا ہے۔ راہی نے بیزاری سے کہا۔ زیب اچھل پڑا، راہی نہیں، میں شراب نہیں پیوں گا۔ اجی نہیں پی ہے تو اب تو پی لو۔ نہیں عاصم، مجھے اس سے نفرت ہے، یہ بہت خراب چیز ہے، مجھے گھن آتی ہے اس سے۔ زیب برابر انکار کیا جا رہا تھا۔ اس کا انکار دیکھتے ہوئے زلفی نے زبردستی اس کے ہاتھ میں بوتل تھما دی۔ لو زیب، عورتوں کے سے نخرے نہ کرو، ذرا منہ کو لگا کر تو دیکھو، اس نفرت کرنے والی چیز سے تمہیں محبت ہو جائے گی۔ اور سب لوگوں نے زلفی کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے اپنی اپنی بوتلوں سے ایک ایک گھونٹ حلق سے نیچے اتار لیا، پر زیب بیٹھا رہا۔ اس کے ہاتھ میں بھی بوتل تھی، اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ ہاں زیب، پیو نا۔ کسی نے کہا، نہیں میں یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ وہ کہے جا رہا تھا مگر اس کی کوئی نہیں سن رہا تھا۔ اتنے میں راہی اٹھا اور اس نے زیب کے ہاتھ سے بوتل چھین لی۔ دھت تیرے کی، اما گودی ہو بالکل، منہ کھولو، میں انڈیلتا ہوں تمہارے منہ میں۔ اور غیر دانستہ طور پر زیب کا منہ کھل گیا اور راہی اس کے منہ میں بوتل انڈیلنے لگا، اور وہ غیر ارادی طور پر کٹ سب شراب پی گیا۔ باقی تمام لوگوں کو تو پہلے ہی پی چکے تھے اور نشے میں جھوم رہے تھے۔ زیب کا سر بھی چکرا رہا تھا، اس کی آنکھوں تلے تھوڑی دیر کو اندھیرا آ گیا اور پھر وہ بھی نشے میں چور ہو کر بہک گیا۔ زلفی بولا، راہی اب تو گھر چلنا چاہیے۔ ہاں یار، رات کے 2:30 بج رہے ہیں۔ اور عاصم بھی بولا، اور یہ چاروں دوست لڑکھڑاتے ہوئے کلب سے باہر نکلے اور ایک دوسرے سے رخصت ہونے لگے۔ زیب نے پہلی دفعہ یہ گناہ کیا تھا، اس لیے بری طرح جھوم رہا تھا۔ سب بولے، زیب اب تو بھی گھر جا، بھابھی راہ تکتی ہوں گی، ہم بھی چل رہے ہیں۔
زیب بولا ہاں راہی، اپن بھی چلتے ہیں، خدا حافظ، شب بخیر۔ اور دوسرے سب بھی ایک ساتھ بولے شب بخیر زیب۔ ان کے جانے کی تھوڑی دیر بعد تک تو زیب میں ایسے ہی کھڑا رہا اور پھر سر جھٹک کر بولا اپنے آپ سے کیا لطف آتا ہے پینے میں، سب بالکل یہ سچ کہتے تھے۔ چل بے چل زیب، گھر چلتے ہیں، زیبی راہ تکتی ہوگی۔ یہ کہہ کر زیب گھر کی طرف چل پڑا۔ رات بڑی تاریک تھی، گھر کے ایک کمرے میں ہلکی سبز رنگ کی روشنی ہو رہی تھی۔ کمرے میں مکمل سکوت تھا، سامنے ہی 2 مسیریاں پڑی تھیں جن میں سے ایک پر ننھی سی رانی سو رہی تھی۔ زیبی بینس کے ساتھ پاس پڑی ہوئی ایک کرسی پر بیٹھی تھی، سر جھکائے ہوئے اچانک وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور بجلی ہلا دی، سب روشنی بجھا دی۔ اس کی نظر بجلی جلتے ہی سامنے دیوار پر لگے کلاک پر پڑی۔ وہ چونک پڑی، 3 بج رہے ہیں پر زیب ابھی تک نہیں آئے، کیا ہو گیا ان کو؟ اللہ خیر کرے، اتنی رات گئے تو وہ کبھی گھر سے غائب نہیں رہے۔ کہتے کہتے اس کی نظریں سامنے پڑی ہوئی رانی پر پڑیں اور دل ہی دل میں عجیب عجیب خیالات آنے لگے۔ کہیں کوئی حادثہ؟ نہیں، حادثہ نہیں ہو سکتا زیب، تم نہیں مر سکتے، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گی۔ زیب نہیں، وہ خواہ جی اٹھی، پر زیب تم آئے کیوں نہیں ہو اب تک؟ سنیما بھی تو گئے تھے، تو وہ تو 1-1:30 بجے ختم ہو جاتا ہے، مگر اب تو رات کے 3 بج رہے ہیں۔ ایسے ہی نہ جانے کتنے پیچیدہ خیرات میں الجھ کر وہ کمرے میں ٹہلنے لگی۔ اچانک کمرے کا پردہ اٹھا اور آپ ہی اندر داخل ہوئیں تو وہ چونک پڑیں۔ وہ تو سمجھتی تھیں کہ زیبا ہے۔ آپ ہی کی آواز گونجی، دلہن تم ابھی تک سوئی نہیں؟ پھر مسیری کی طرف دیکھتے ہوئے بولی کیا زیب ابھی تک نہیں آیا؟ جی نہیں، آپ ہی وہ آ جائیں گے، شاید سنیما چلے گئے تھے، مجھ سے کہہ گئے تھے کہ دعوت میں جانا ہے، ممکن ہے سنیما کا پروگرام بھی بن جائے، پر دلہن اس وقت تو رات کے 3 بج رہے ہیں۔ ارے آپ گھبراتی کیوں ہیں؟ وہ آ جائیں گے۔ اور بتائیے نغمی کیا کر رہی ہے؟ اس پر آپ ہی ہنس پڑیں۔ ارے بھائی دلہن وہ تو سو رہی ہے، مگر مجھے نہ جانے کیوں نیند ہی نہیں آ رہی، ابھی بھی تمہارے کمرے کی بتی جلتی دیکھی تو ادھر ہی آ گئی۔ جی ہاں آپ ہی، ابھی میں نے بتی جلائی ہے، تھوڑی دیر تو آپ ہی کھڑی رہیں اور پھر کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی دلہن تم نے اپنا کام پورا کر لیا؟ کون سا کام؟ آپ ہی زیبی حیرانی سے بولی۔ ارے واہ، اتنی جلدی بھول گئی؟ وہی نغمہ کا معاملہ ہے، آپ ہی ہنستے ہوئے بولی اور زیبی بھی ہنس پڑی۔ ارے ہاں آپی، مجھے تو قطعی یاد نہیں تھا، ویسے آپ نے لڑکے کا فوٹو بھی تو نہیں دیا۔ لو بھائی فوٹو یہ رہا۔ آپی نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے زیبی کو ایک فوٹو دے دیا۔ زیبی نے ایک نظر فوٹو پر ڈالی اور خوش ہو گئی۔ ارے آپی یہ تو لڑکا بڑا اچھا ہے، یقیناً نغمی کو بھی پسند آئے گا، بس سمجھ لیجئے کہ بات پکی ہو گئی۔ ہاں زیبی لڑکا واقعی اچھا ہے، ماشاءاللہ انجینئر ہے، پچھلے ہی دنوں تو باہر سے آیا ہے۔ بس زیبی میں چاہتی ہوں کہ اب مزید دیر نہ کی جائے، وہ لوگ بھی جواب کا انتظار کر رہے ہیں۔ بس آپ اب بالکل فکر نہ کریں، نغمی کو راضی کرنا میرا کام ہے۔ بہرحال تم جانو دلہن۔ پھر کھڑے ہوتے ہوئے بولی لو بھائی 3:30 بج رہے ہیں، کیا بات ہے اب تک زیب نہیں آیا؟ بس آپ ہی آ ہی جاتے ہوں گے۔ زیبی اپنی پریشانی چھپاتے ہوئے بولی اور دیکھو دلہن کو آئے تو کھانا وغیرہ کھلا دینا، آج رات تم نے بھی تو کھانا نہیں کھایا۔ نہیں آپ ہی بھوکی نہیں تھی، سوچا کہ زیب کے آنے کے بعد کھا لوں گی۔ اچھا دلہن اب میں چلتی ہوں، زیب سے کہہ دینا مجھے اتنے رات گئے آنا پسند نہیں ہے۔ زیبی سر جھکاتے ہوئے بولی اچھا جی آپ ہی میں کہہ دوں گی، اور آپ ہی کمرے سے باہر چلی گئی۔ زیبی پھر بے چینی سے ٹہلنے لگی، اس نے وہ فوٹو میز پر پڑی ہوئی کتاب میں رکھ دی اور بولی بس یہی کتاب نغمی کو دے دوں گی۔ اتنے میں کمرے سے باہر قدموں کی چاپ سنائی دی اور وہ پھر چونک پڑی اور اس کی نگاہیں دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ دروازے کا پردہ ہلا اور زیب جھومتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور دم سے مسیری پر گر پڑا۔ پانی! وہ ایک دم چلایا، ارے زیبی تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ میں کہتا ہوں پانی دو زیبی، وہ چیخ کر بولا اور زیبی ڈر گئی۔ وہ دوڑ کر پانی لے آئی اور زیب کو پانی دے دیا۔ پانی پی کر وہ دھپ سے پھر بستر پر گر پڑا اور پھر تھوڑی دیر بعد جیسے وہ چونک پڑا۔ زیبی بدستور سے ٹکٹکی بند دیکھ رہی تھی۔ وہ بولا زیبی، اور زیب وہ بتابی سے بولی اور زیب کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ زیبی تمہارے زیب نے ایک گناہ کیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ زیب پریشانی سے بولی ہاں زیبی تمہارے زیب نے شراب پی ہے۔ زیبی چیخ اٹھی اور زیب کے کاندھے پکڑ کر اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ تم اتنی رات گئے شراب پی کر آئے ہو، کیوں زیب تم نے یہ گناہ کیوں کیا؟ بولو، مجھے جواب دو۔ اور زیب بھی جیسے خواب سے بیدار ہو رہا تھا، وہ بولا مجھے معاف کر دو زیبی، میں اب کبھی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ زیبی کی آنکھوں میں آنسو تیر آئے، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی زیب تم اپنے ایسے برے دوستوں کے ساتھ کیوں گئے؟ تم مجھ سے وعدہ کرو اب کبھی ان کے ساتھ نہیں جاؤ گے۔ زیب اٹھ کر بیٹھ گیا۔ زیبی کے آنسو دیکھ کر وہ لرز گیا۔ اس نے زیبی کی آنکھوں میں پہلی دفعہ آنسو دیکھے تھے، ورنہ زیبی تو ہمیشہ مسکراتی رہتی تھی، ہنستی رہتی تھی۔ اس نے زیبی کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر کہا زیبی میں وعدہ کرتا ہوں
کہ ان لوگوں کے ساتھ کبھی نہ جاؤں گا. دراصل زیبی انہوں نے زبردستی مجھے شراب پلا دی. میں نے بہت منع کیا مگر وہ مانے ہی نہیں. ہاں زیبی، یہ برے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، پر تم گئے کیوں تھے ان کے ساتھ؟ خیر اب چھوڑو. دیکھو صبح کے 4 بج رہے ہیں، شاید تم بھی رات بھر نہ سوئی ہو. ہاں بڑی نیند آتی ہے، طرح طرح کے تو خیالات آتے ہیں ذہن میں، ایسے میں کون سو سکتا ہے. اچھا زیبی ہم کو تو نیند آ رہی ہے، ہم تو سوتے ہیں، مگر ہاں ذرا خیال رکھنا آپ ہی کو. اور زیبی مسکرا اٹھی. نہیں زیب، نہیں کہوں گی، آپ ہی کہتی تھیں رات گئے آنا اچھی بات نہیں ہوتی ہے. اچھا زیب ہنس پڑا اور دوسری طرف کروٹ لیتے ہوئے بولا، شب بخیر زیبی، جاؤ تھوڑی دیر تم بھی سو لو. زیبی اٹھتے ہوئے بولی، صبح بخیر کہو، صبح کے 4 بج رہے ہیں. اور پھر آ کر اپنے پلنگ پر لیٹ گئی اور اپنے آنسو خشک کر لیے، جیسے وہ زیب کے وعدے سے مطمئن ہو گئی ہو. اس نے سوتی ہوئی رانی کو سینے سے لگا لیا اور پھر نہ جانے کب گہری نیند سو گئی. دوسرے دن صبح زیب حسب معمول دفتر جا چکا تھا اور زیبی کام میں مشغول تھی آپی کے ساتھ. گھر کے دوسرے کمرے میں نغمی اور رانی تھیں. نغمی رانی کے بال سنوار رہی تھی اور رانی اتنی پیاری لگ رہی تھی سرخ سرخ فراق میں کہ بس. رانی، نغمی بولی. جی آنٹی جی. رانی، آج تو ہماری گڑیا سچ مچ رانی لگ رہی ہے رانی، کہاں جا رہی ہو؟ نغمی بولی. پارٹی میں. بمعصومیت سے بولی. ارے یہ رانی صبح ہی صبح پارٹی؟ ہاں آنٹی جی، وہ ہماری پپی ہے نا، اس کی گڑیا کا بیاہ ہے. بس ہم صبح ہی صبح گئے تھے، کل بھی اور آج بھی جا رہے ہیں. اچھا. نغمے کو ہنسی آ گئی. تو ہماری رانی بیوی باراتی بن کر جا رہی ہیں؟ رانی بھی ہنس پڑی. پھر بولی، آنٹی کل تم دیر سے کیوں آئی تھیں کالج سے؟ اس لیے رانی کہ کل کالج میں ڈرامے کی ریہرسل ہو رہی تھی، بس رات ہو گئی. کل ڈرامہ ہوگا نا ہمارے کالج میں. اچھا بس آنٹی، ہم بھی جائیں گے. وہ خوشی سے تالیاں بجاتے ہوئے بولی، ہاں تم ممی پاپا کے ساتھ ضرور آنا. ہاں آنٹی جی، ہم ضرور آئیں گے. اتنے میں رانی کے بال سمر چکے تھے، وہ وہاں سے فوراً بھاگی. اچھا آنٹی جی، اللہ حافظ. خدا حافظ. نغمی ہنس پڑی اور مسکراتے ہوئے بولی، پگلی بڑی شریر ہے. ابھی وہ کھڑی ہی تھی کہ زیبی اس کے کمرے میں داخل ہوئی اور وہ چونک پڑی. ارے بھابھی آپ آئیے. بھابھی مسکرا رہی تھیں، اس کے ہاتھ میں کتاب تھی. کیا ہو رہا ہے نغمے؟ ارے بھابھی، یہ جو آپ کی بیٹی ہے نا رانی، بڑی شریر ہے. صبح ہی صبح گڑیا کے بیاہ کے میں گئی ہے. ہاں بھائی، پپی نے مجھ سے پوچھ لیا تھا، اسی وجہ سے میں نے بھیج دیا تھا. اچھا کیا، نغمی بولی اور پھر بھابھی کے ہاتھ سے کتاب لیتے ہوئے بولی، ہائے کتنی اچھی ہو تم بھابھی. اچھا ہوا میرے لیے کتاب لے کر آئی ہو، میں تو بور ہو رہی تھی. اچھا. اور وہ مسکرا دی. پھر بولی، دیکھو نغمی، تم اس کتاب کو پڑھنا اور مجھے جواب دینا. میں شام کو جواب لینے آؤں گی. جواب؟ کیسا جواب بھابھی؟ نغمی حیرت سے بولی. تم اس کتاب کو کھولو گی تو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ سوال کیا ہے اور جواب کیا دینا ہے. بھابھی بولی. نغمی نے غیر ارادی طور پر کتاب کھولی تو فوٹو اس کی گود میں آ گرا. وہ چونک پڑی. بھابھی؟ ہاں. وہ مسکراتے ہوئے بولی، نغمی اسی سوال کا جواب چاہتے ہیں. اب جب کہ تم نے پہلے ہی سوال دیکھ لیا تو جواب بھی ابھی دے دو. مگر بھابھی وہ ایک لفظ بھی نہیں. دیکھو یہ لڑکا فروخ ہے نا، بڑا اچھا ہے، انجینئر ہے، خاندان بھی بہت اچھا ہے. سچ کہتی ہوں اتنا اچھا شادی تجھے کہیں نہیں ملے گا. مگر بھابھی میری پڑھائی، وہ مجھے معلوم ہے تمہارا BA کا آخری سال ہے، امتحان کے بعد بیاہ کی تاریخیں رکھ لی جائیں گی. مگر وہ لوگ جواب مانگ رہے ہیں، تیاری جو کرنا ہے نا. بھابھی یہ سب کچھ کہہ رہی تھیں اور نغمی سر جھکائے کھڑی تھی. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، وہ رو رہی تھی. بھابھی اس کے قریب آئیں اور اس کا چہرہ اٹھاتے ہوئے بولی، ارے بڑی پاگل ہے تو، روتی کیوں ہے بھائی؟ ابھی تو رخصت نہیں ہو رہی تیری. بھابھی وہ چیخ پڑی اور بھابھی سے لپٹ گئی. بھابھی بولی، نغمی مجھے بس جواب دے دے تاکہ میں جاؤں اور پھر تو اکٹھا بیٹھ کر روتی رہنا. میں کیوں نہیں جاتی؟ میں کچھ نہیں جانتی. وہ شرماتے ہوئے بولی. بھابھی نے دور جا کر کھڑی ہو گئی. تو اس کے معنی ہے ہماری نغمی راضی ہے کیوں؟ ٹھیک ہے نا. میں کیا جانوں. وہ سر جھٹک کر بولی اور دوسرے کمرے میں بھاگ گئی. بھابھی نے تصویر پھر اسی کتاب میں رکھی اور خوشی خوشی آپی کے پاس چلی گئی اور بولی، مبارک ہو آپی. بس اب آپ ساری تیاریاں شروع کر دیجیے. نغمی کو میں نے راضی کر لیا ہے. اچھا چلو بھائی دلہن، تم بھی کو بھی مبارک ہو. اور پھر دونوں نند بھاوج کام میں مصروف ہو گئیں. زیب کا یہ ننھا سا خاندان بڑی پرسکون زندگی گزار رہا تھا. زیب کے کاندھوں پر بیوہ آپی کا بھی بوجھ تھا اور نغمی کا بھی تھا، مگر پھر بھی یہ ننھا سا خاندان بڑا خوش تھا. کبھی کبھی زیب اور نغمی کو ماں باپ کی غیر موجودگی کا احساس ہوتا بھی تو آپی کی شفقت ان کو وہ پیار دینے میں کامیاب ہو جاتی. زیب جیسی بھابھی پا کر نغمی تو پھولی نہ سماتی تھی اور زیب کو بھی اپنی زیبی پر بڑا ناز تھا.
ہمیشہ ہی ہنستی ہنساتی رہتی تھی سب کو، پر ادھر کچھ دنوں سے جیسے زیبی کی ہنسی کسی نے چھین لی تھی، اس کی ساری ہنسی دکھوں میں ڈل گئی تھی، اور وہ صرف زیب تھا جس نے اس کی زندگی میں دکھ بھر دیے تھے۔ گھر میں نغمی کی شادی کی سارے انتظامات مکمل ہو چکے تھے اور شادی میں صرف 15 دن باقی تھے۔ اتنی بڑی خوشی گھر میں ہونے والی تھی، مگر پھر بھی وہ اداس تھی۔ زیب نے اپنے تمام وعدوں، اپنی تمام قسموں کے باوجود شراب پینا نہیں چھوڑی تھی، اور تو اور اب اس نے جوا بھی کھیلنا شروع کر دیا تھا، اور ہمیشہ کی طرح وہ اس وقت بھی زیبی سے پیسے مانگ رہا تھا، لڑ رہا تھا۔ زیبی میں کہتا ہوں مجھے پیسے دو۔ زیب پیسے 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 کہاں سے دوں میں پیسے؟ میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں۔ پیسے اب کہاں رکھا ہے؟ یہاں کیا رکھا ہے؟ میں کچھ نہیں جانتا، مجھے شراب چاہیے، مجھے پیسے دو زیبی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے زیب؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ زیبی بری طرح سے سک پڑی۔ اچھا، زیب بولا، روتی کیا ہے؟ مجھے نغمی کے زیور دے، میں ان کو بیچ کر۔ نہیں، تم ان چیزوں کو ہاتھ نام بھی نہیں لینا، وہ آپ ہی کی امانت ہے میرے پاس، میں کسی کی امانت نہیں مانتا، مجھے صرف پیسے چاہیے اور کچھ نہیں۔ لاؤ زیبی، مجھے کنجیاں دو۔ نہیں زیب، میرے پاس کنجیاں نہیں ہیں، تم زیب ان کو ہاتھ مت لگاؤ زیب۔ مگر زیب تو جیسے بے حس ہو چکا تھا۔ زیبی کی آنسو کسی کام کے نہ تھے۔ اس نے دراز میں سے کنجیاں نکال لیں اور الماری کھول کر نغمی کے زیور نکال لیے۔ زیبی نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ زیب، رحم کرو خدا کے لیے۔ زیب، یہ نغمی کی زندگی کا سوال ہے، تم نے میری تو ساری چیزیں بیچ دیں اور اب تم نغمی کو۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے زیب، میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ زیبی بری طرح گڑ گڑا رہی تھی۔ زیب، میں آپ ہی کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ بولو زیب، بولو، تم چپ کیوں ہو؟ اور زیب ایک پتھر کی طرح ساکت سا کھڑا تھا۔ یا کو چیخ اٹھا، زیبی بند کرو یہ بکواس، میں کچھ سننا نہیں چاہتا، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، مجھے پیسے چاہیے اور کچھ بھی نہیں۔ ایسا مت کہو زیب، مت کہو، نغمی کا مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ وہ زیبی، ہٹ جاؤ میرے راستے سے۔ نہیں زیب، نہیں، رحم کرو، میں تمہیں ایسے نہیں کرنے دوں گی، میں تمہیں ایسے نہیں جانے دوں گی۔ اتنا سننا تھا کہ ایک سناتا ہوا چانٹا زیبی کے گال پر پڑا۔ زیب، مجھے مار ڈالو، پر یہ زیور مت لے جاؤ۔ زیب نے زیبی کو ایک دھکا دیا، وہ نیچے گر گئی اور زیب اپنے پاؤں سے ٹھوکر لگاتا ہوا چلا گیا۔ نہیں جانے دوں گی، اب دیکھوں کیسے روکتی ہو۔ زیبی رو رہی تھی، وہ فرش پر پڑی بری طرح بلک رہی تھی۔ یہ تم نے کیا کیا زیب؟ کیا کیا؟ تم اتنے سنگ دل کیوں ہو گئے ہو؟ کیوں؟ وہ برابر کہے جا رہی تھی۔ اتنے میں آپ ہی کمرے میں داخل ہوئی۔ زیبی، کیا ہوا دلہن؟ اور زیبی آپ سے لپٹ گئی۔ آپ ہی اب کیا ہوگا؟ اور آپ ہی ایک طنزیہ مسکراہٹ لیے بولی، وہی جو زیب چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس کی بہن کا گھر بسے، سو وہ نہیں ہوگا۔ آپ ہی؟ ہاں دلہن، لڑکے والوں کو زیب کی تمام باتوں کا پتہ چل گیا ہے، وہ نہیں چاہتے کہ ایک جواری شرابی کی بہن کو اپنی بہو بنائے، انہوں نے منگنی توڑ دی ہے۔ آپ ہی؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا میری نغمی۔ زیبی، مت رو، جو ہونا تھا ہو چکا، تمہارے آنسو ان بگڑے کاموں کو نہیں سنوار سکتے، کبھی نہیں۔ اور یہ کہتے ہوئے آپ ہی چلی گئی اور زیبی نہ جانے کب تک پڑی سے سکتے سو گئی۔ انہی حالات میں 2-3 مہینے گزر گئے، مگر زیب نے تو جیسے نہ سنبھلنے کی قسم کھا لی تھی۔ وہ روزانہ نشے میں چور آتا اور زیبی کو پیٹتا۔ ہنستے کھیلتے ننھے سے گھر میں اب صرف اداسیاں ہی تھیں، آنسو ہی آنسو تھے۔ حالت بد سے بدتر ہو گئی تھی۔ زیب نے تمام گھر کا سامان ایک کر کے شراب کی نظر کر دیا تھا۔ نغمی کی منگنی کو چھوٹے 3 مہینے ہو گئے تھے، اس کی پڑھائی بھی رک گئی تھی، پیسے ہی نہ تھے جو کوئی پڑھاتا یا وہ پڑھتی۔ آپ ہی اور بھابھی کپڑے سی کر گھر کا خرچ چلاتی تھیں، ورنہ کبھی فاقے کی بھی نوبت آ جاتی تھی۔ نغمی بہت دبلی سی ہو گئی تھی، چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، ایک پرانی کتاب اس کے ہاتھ میں تھی۔ رات کے یہ کوئی 9 بجے ہوں گے کہ اچانک زیب نغمی کے کمرے میں داخل ہوا۔ نغمی چونک پڑی۔ بھیا تم؟ ہاں نغمی، تو کیا کر رہی ہے؟ میں کچھ بھی نہیں، بس یہ کتاب پڑھ رہی تھی۔ وہ بھیا کو دیکھ کر بری طرح سہم گئی تھی۔ زیب بولا، نغمی مجھے پیسے دے بھیا۔ نغمی چیخ اٹھی، پیسے کہاں سے کوئی پیسے دے؟ میرے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ جھوٹ بولتی ہے تو نغمی، تیرے پاس سلائی کے پیسے ہیں۔ بھیا ہم سے کیا لینے آئے ہو؟ تم نے ہمارا سب کچھ تو چھین لیا، سب کچھ۔ ہم فاقے کرتے ہیں اور تم پیسے مانگتے ہو۔ زیب نشے میں تھا، وہ جھوم رہا تھا، میں کچھ نہیں جانتا، مجھے پیسے چاہیے، مجھے پیسے دو۔ نغمی خوف کے مارے کانپ رہی تھی۔ زیب نے بڑھ کر نغمی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نکال نغمی، پیسے نکال۔ اور نغمی چیخ پڑی، بھیا
مجھے تم سے ڈر لگتا ہے، جاؤ جاؤ، پہلے جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ۔ اور دوسرے ہی لمحے نغمی کے گال پر ایک تپڑ پڑا اور وہ بری طرح رو پڑی۔ بھیا اب تم مجھے مارو گے بھی؟ دوسرے ہی لمحے نغمی کی چیخ سن کر آپی اور زیبی کمرے میں گھس آئیں اور آپی زیب کو دیکھ کر غصے سے کانپ گئی۔ نغمی فوراً آپی سے لپٹ گئی۔ آپی، بھیا کو پیسے کہاں سے دیں؟ اور آپی معاملہ فوراً سمجھ گئیں، وہ زیب پر برس پڑیں۔ زیب، تم ہم سے پیسے لینے آتے ہو؟ بیوی کو ٹھکانے لگاتے لگاتے اب بہنوں پر بھی ہاتھ صاف کرنا چاہتے ہو؟ آپی، مجھے شراب چاہیے، شراب۔ زیب ویسے ہی بولا اور آپی کا ایک بھرپور تماچا اس کے گال پر پڑا۔ شراب؟ جب تمہیں شراب چاہیے تو پھر تم یہاں کیا لینے آتے ہو؟ کیوں آتے ہو یہاں؟ ہم لوگوں کی زندگیوں کا مذاق اڑانے؟ اور جیسے ہی ایک تماچے نے زیب کا سارا نشہ حرام کر دیا، اسے ہوش آنے لگا۔ آپی بدستور بولے جا رہی تھی، زیب، اب تم وہ زیب نہیں رہے، اب تم ایک بےحس انسان ہو گئے ہو، ایک پتھر ہو، تمہاری غیرت مر چکی ہے۔ اب تم کو بیوی، بہن، بیٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب تم کو شراب چاہیے، صرف شراب اور پیسے۔ آپی ایسا مت کہو، زیب چیخ اٹھا۔ آپی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، وہ کانپ رہی تھیں۔ آپی، زیب، خبردار جو تم نے اس پاک لفظ کو اپنی زبان سے کہا، تمہاری آپی مر گئی۔ وہ تو اسی وقت مر گئی تھی جب تم نے شراب پینا شروع کی تھی، اور اب تمہاری آپی نے سمجھ لیا ہے کہ اس کا بھائی بھی مر گیا۔ تم سمجھ لو کہ آپی، نغمی، زیبی، رانی سب مر گئے، اب تم زندہ ہو، صرف تم سے زیب اور تمہاری شراب۔ نہیں آپی نہیں، خدا کے لیے چپ ہو جاؤ۔ زیب بول رہا تھا مگر آپی کہے جا رہی تھیں، چپ ہو جاؤں؟ میں 6 مہینے سے چپ ہوں مگر اب چپ نہیں رہ سکتی۔ تم مجھے نہیں روک سکتے، نہیں روک سکتے۔ نہیں آپی، اپنے بھائی کو ایسا نہ کہو۔ بھائی؟ میرا بھائی تو کب کا مر چکا، تم نہ جانے کون ہو۔ اگر تم میرے بھائی ہوتے تو اس چھوٹی سی جنت کو دوزخ نہ بنا دیتے۔ اگر تم میرے بھائی ہوتے تو اپنی بہن کا اور خود اپنا گھر نہ برباد کرتے۔ مگر تم تو بہت سنگ دل ہو، تم نے ہمارا سب کچھ چھین لیا اور پھر تم ہم سے پیسے لینے آتے ہو۔ تم انسان نہیں، پتھر ہو۔ تم نے اپنی پھول سی بیوی کو ہمیشہ کے لیے آنسو دے دیے ہیں، تم نے اس کی راہوں میں صرف کانٹے ہی کانٹے بچھا دیے ہیں۔ تم نے اپنی چھوٹی بہن کو خوشی دینے کے بجائے زندگی بھر کے لیے دکھ دے دیے ہیں۔ تم نے اپنی ننھی سی بچی کو پیار سے محروم کر دیا، تم نے اپنی بیوہ بہن کو بھی آنسو دیے ہیں۔ نہیں آپی نہیں۔ ہاں زیب، تم بھول گئے کہ تمہاری بہنیں بھی ہیں جن کو تمہاری توجہ کی ضرورت ہے۔ تم نے رانی کو بھی فراموش کر دیا جو دن بھر تمہیں یاد کرتے کرتے سو جاتی ہے، اور تم رات بھی گھر نہیں آتے ہو۔ آپی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زیب، کاش تم پیدا ہوتے ہی مر جاتے تو ہم آج شرابی جواری کی بہنیں تو نہ کہلاتے۔ کاش تم پھر کبھی واپس نہ آتے اس دن جب تم نے پہلی دفعہ شراب پینا شروع کی تھی۔ مجھے معاف کر دو آپی، مجھے معاف کر دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ وعدہ؟ زیب، ان جھوٹے وعدوں کا کوئی بھروسہ نہیں، تمہارا ہر وعدہ جھوٹا ہوتا ہے۔ تمہاری دن کی کھائی ہوئی ہر قسم رات کی تاریکی میں ٹوٹ جاتی ہے، اور پھر تم ہوتے ہو اور تمہارے دوست۔ مگر زیب، میں آج فیصلہ کروں گی، میں زیبی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی، اس کا سسکنا نہیں دیکھ سکتی، نغمی کو تڑپتا نہیں دیکھ سکتی۔ آپی! زیب ایک دم پھر چیخ اٹھا، مگر آپی تو جیسے کچھ سن ہی نہیں رہی تھیں، وہ بس بولے چلی جا رہی تھی، جاؤ زیب، اپنے دوستوں کے پاس جاؤ ان کے پاس اور ان سے پیسے مانگو جنہوں نے تمہارا سب کچھ چھین لیا ہے، جن لوگوں نے تم سے تمہاری بیوی، بچی اور بہنوں کی محبت چھین لی، جاؤ ان لوگوں کے پاس۔ نہیں آپی نہیں، زیب یک پھر چیخ اٹھا، جاؤ ان دوستوں کے پاس جنہوں نے تم کو جواری شرابی بنا کر چھوڑا، جاؤ ان چاہنے والوں کے پاس جنہوں نے تمہارے چھوٹے سے آشیانے کو آگ لگا دی اور آج دور کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ پھر کچھ رک کر بولیں، جب تمہارے پاس پیسے تھے تو تمہارے سب دوست تھے، مگر اب جب تمہارے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے تو تمہارے دوست تمہیں دھتکارتے ہیں، تمہیں ٹھوکریں مارتے ہیں، اور تم بغیرت ہو۔ تمہیں شرم نہیں آتی جب تم شراب پینے کے لیے اپنی بہنوں سے بھیک مانگتے ہو، ان کے دکھوں میں اضافہ کرتے ہو؟ نغمی یک بولی، آپی بس کریں۔ نہیں نغمی، آج میں چپ نہیں رہ سکتی، میرے سینے میں مدت سے لاوا پک رہا ہے، میرا دل آج 6 مہینے سے جل رہا ہے۔ تمہیں کیا معلوم نغمی، تم کیا جان سکتی ہو میں نے زیب کے لیے کتنے دکھ سہے ہیں، کتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں۔ امی پاپا کی موت کے بعد میں نے اسے اپنے سینے سے لگا کر پالا، میں نے اسے اپنے بیٹے کی طرح سمجھتی ہوں نغمی، بالکل بیٹے کی طرح۔ اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا تو وہ اتنا ہی بڑا ہوتا جتنے بڑے تم لوگ ہو، پر نغمی، اس نے میرے پیار کی اتنی بڑی قیمت لگا دی، اس نے میرے پیار کو سر عام نیلام کر دیا، سر بازار نیلام کر دیا، اس نے مجھے آنسوؤں کا خزانہ دے دیا۔ زیب بے اختیار آپی کے قدموں سے لپٹ گیا۔ میری آپی، اپنے بیٹے کو معاف کر دو، اپنے زیب کو معاف کر دو آپی، معاف کر دو۔ نہیں زیب نہیں، میں تجھے معاف نہیں کر سکتی، تم نے بہت دکھ دیے ہیں، تم سب کے مجرم ہو، تم نے سب کو رلایا ہے، تم نے ہمیشہ مسکرانے والی زیبی کو ہمیشہ کے لیے رونا سکھا دیا۔
تم نے اس کا سب کچھ ختم کر دیا، سب کچھ، تم نے اس کی محبت کا گلا گھونٹ دیا، تم نے اس کی محبت کی قدر نہ کی، تم نے ایک ننھی سی بچی کو باپ کی شفقت سے محروم کر دیا۔ کتنے مظلوم ہوتے ہیں وہ بچے جن کے باپ جیتے جی ان کے لیے مر جاتے ہیں، کتنے بے کس ہوتی ہیں وہ بچے جن کے باپ جیتے جی ان کے لیے مر جاتے ہیں، کتنی بے کس ہوتی ہیں وہ بہنیں جو ماں باپ کے بعد بھائیوں کا سہارا لیتی ہیں اور بھائی ان کو اپنے کاندھوں کا بوجھ سمجھتے ہیں، وہ ان کی محبت سے غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے احساسات کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ تم لوگ معاشرے کے کاندھوں کا بوجھ بننے سے پہلے مر کیوں نہیں جاتے؟ تم لوگ اپنی زندگی کے ساتھ بیوی بچوں بہن بھائیوں کی زندگیوں کو کیوں گھن لگاتے ہو؟ جو انسانیت چیخ اٹھے، تم اس مشرق کی بیٹی کو اتنی کڑی آزمائش میں کیوں ڈالتے ہو کہ وہ گھٹ گھٹ کے مر جائے مگر تمہارے ظلم کی فریاد تک نہ کر سکے؟ زیب مجھے بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ تم نے ہماری بے عزتی میں کسر ہی کیا چھوڑی ہے؟ ہم کسی کے سامنے شرم سے نظریں نہیں اٹھا سکتے، ہر رات اس آس پر سوتے ہیں کہ کل صبح شاید تمہاری سوچ کا رخ بدل جائے، مگر وہ آس ہر صبح ٹوٹ جاتی ہے تو تم آج اس حالت میں ہو۔ جاؤ زیب جاؤ، ہمیں ایسی بے غیرتی کی زندگی نہیں گزارنا ہے، اس سے تو بہتر ہے کہ تم ہم سب کو ختم کر ڈالو، زہر کھلا دو ہمیں اور خود جیو کہ تمہیں ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر آپ ہی وہاں سے چلی گئیں، ان کی آواز بھرا آئی تھی، قدم لرز رہے تھے اور نغمے اور زیبی اپنے اپنے ہاتھوں میں منہ چھپائے سسک رہے تھے اور زیب دیوار سے ٹیک لگائے خاموش کھڑا تھا۔ اس کا ذہن مفلوج ہو چکا تھا، وہ کیا کرے کیا نہ کرے، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ حقیقت ہی تو تھی، آپ ہی نے اسے اور نغمی کو بالکل اپنی اولاد کی طرح پالا تھا، آپ ہی نے خوشیاں دیکھی ہی کب تھیں؟ جوانی ہی میں وہ صرف 8 دن کی دلہن تھیں تو بیوہ ہو گئی تھیں، ان کا سارا روپ سنگار ختم ہو چکا تھا اور پھر اس حادثے کے کچھ دن بعد ہی یکے دیگرے امی اور ابو کی بھی موت ہو گئی۔ آپ ہی کا ابدی سکون چین چھن گیا تھا۔ زیب اور نغمی بہت چھوٹے تھے، زیب صرف 8 سال کی تھی اور نغمی صرف 3 سال کی تھی اور جوان آپ ہی کے کاندھوں پر بوجھ آ گرا تھا۔ انہوں نے اسکول میں سروس کر کے دونوں بچوں کی پرورش شروع کی تھی مگر میٹرک پاس کو صرف 80 روپے کی ہی تو تنخواہ ملتی تھی۔ پھر زیب اور نغمی کے بڑھتے ہوئے اخراجات، وہ پھر گھر پر کچھ بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھا لیتی تھیں اور گزر بسر ہوتی رہی۔ زیب نے بے کیا اور سروس کر لی تھی تو آپ ہی نے اس کی شادی کر دی تھی۔ زیب اور زیبی کو خوش دیکھ کر وہ پھولے نہ سماتی تھیں مگر اسے 1 سال کے عرصے میں جیسے زیب نے آپ ہی کو سارا سکھ چین چھین لیا تھا، وہ تو نغمی کے فرض سے بھی سبکدوش ہونا چاہتی تھیں۔ انہوں نے نہ جانے کتنے ارمانوں سے سالوں پہلے سے نغمی کے لیے تھوڑا تھوڑا سا جہیز جمع کرنا شروع کیا تھا اور جب نغمی کی آس کے دیپک جلنے والے تھے، وہ دلہن بننے والی تھی، آپ ہی اپنے فرض کی ادائیگی کر رہی تھیں تو زیب نے ہوا کے تیز جھونکے کی طرح وہ جلتے دیپک بجھا دیے۔ اس نے نغمی کا اور گھر کا سارا سامان ہی تو اپنی شراب اور جوئے کی نظر کر دیا تھا۔ اس وقت اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، یہ سب کچھ ختم ہونے کے بعد وہ اپنا اتنا جہیز نغمی کے لیے کیسے جمع کر سکے گا؟ اور آخرکار آج ماں کی طرح پالنے والی بہن لاوے کی طرح پھٹ پڑی تھی۔ آج اس بہن اور ماں نے اسے دھتکار دیا جو اس کو بچپن میں اپنے سینے پر سلاتی تھی اور لوریاں سناتی تھی۔ آج اس بہن نے اس کو مارا جس نے کبھی پھول کی چھڑی سے بھی نغمی اور اسے نہ چھوا تھا۔ زیب پاگل ہوتا جا رہا تھا، وہ سوچ رہا تھا آپ ہی نے جس چمن کو اپنے خون سے سینچا تھا وہ میں نے اجاڑ دیا، میں نے آپ ہی کی محبت کی توہین کی ہے، اس بہن کی توہین کی ہے جس نے مجھے ماں بہن اور باپ کا پیار دیا تھا، اس بہن کی بیوی کی توہین کی ہے جس نے اپنے خلوص میں کبھی کوئی کمی نہ آنے دی۔ اور پھر وہ جیسے یک بیک ہوش میں آ گیا اور سامنے کھڑی زیبی کے پاس گیا، اس کے دونوں کاندھے پکڑ کر اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ زیبی نہ رو، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، میں تم سب کی قسم کھاتا ہوں اب کچھ نہ کروں گا۔ اور زیبی اپنے آنسو پوچھتے ہوئے بولی، زیب تم نے آپ ہی کا دل دکھایا ہے، تم نے اپنی اس ماں کا دل دکھایا ہے جس نے تم کو اپنی اولاد کی طرح پالا۔ جاؤ جاؤ زیب، اس ماں اس عظیم بہن کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگو، جاؤ، ورنہ وہ بہن یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے گی۔ اور زیب اس کمرے سے سیدھا آپ ہی کے کمرے کی طرف پہنچا، دروازہ بند تھا، وہ ایک دم اس کمرے میں گھس گیا۔ آپ ہی کرسی پر بیٹھی تھیں اور ان کا سر کرسی کی پشت پر ٹکا تھا، آنکھیں بند تھیں اور آنسو روا تھے۔ زیب ان کے قدموں پر گر پڑا، اس نے ان کے پیر پکڑ لیے۔ آپ ہی مجھے معاف کر دو، ماں تو اپنے بچوں کی غلطیاں معاف کر دیتی ہے، پھر تم آخری دفعہ اپنے بیٹے اپنے چھوٹے بھائی کو معاف کر دو، میں تم سب کی قسم کھاتا ہوں اب کبھی ان لوگوں کے ساتھ نہ جاؤں گا۔ اٹھو آپ ہی اٹھو، اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لو اور کہہ دو کہ زیب میں نے تجھے معاف کیا۔ اور پھر وہ بہن، وہ محبت کی دیوی اٹھ کھڑی ہوئی، اس کی باہیں پھیل گئیں اور زیب اس کے سینے سے جا لگا، دونوں جی بھر کر روئے اور پھر آپ ہی نے اسے دلاسا دیتے ہوئے اپنے آنسو پوچھ لیے۔
زیبی اور نغمی بھی آ گئیں، رانی بھی جاگ پڑی تھی۔ تھوڑی دیر بعد آپی اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، زیب آج تم نے اپنی آپی سے وعدہ کیا ہے، مجھے امید ہے کہ تم اپنے اس وعدے پر قائم رہو گے۔ زیب تمہیں معلوم ہے نا، تمہاری آپی تو شروع سے ہی زخموں سے چور چور ہے۔ میں کسی کے کاندھے کا بوجھ بننا نہیں چاہتی تھی، مگر تمہاری ضد نے مجھ سے نوکری چھڑوا دی۔ زیب تم اپنی حرکتوں سے میری دی ہوئی تربیت اور تعلیم کا جنازہ نکال رہے ہو۔ تمہیں کوئی کچھ نہیں کہتا، سب مجھے اس باتوں کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ زیب میں تمہیں ہرگز نہ کہتی، مگر یہ حقیقت لوگوں کی باتوں نے میرے دن کا چین اور راتوں کی نیند اڑا دی ہے۔ سب یہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہاری غلط تربیت کی ہے، مگر زیب اس حقیقت کا اعتراف کون کرے گا کہ میں نے تم کو اور نغمی کو اپنی اولاد کی طرح پالا ہے۔ میں تمہارا برا نہیں چاہتی، کوئی بہن اپنے بھائی کا، کوئی ماں اپنے بچے کا برا نہیں چاہ سکتی ہے۔ اور ان باتوں کے بعد جب میں تمہارے رویے، تمہاری حرکتوں کو دیکھتی ہوں تو میری نظریں شرم سے جھک جاتی ہیں۔ زیب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ شہر چھوڑ دیں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ تم اس شہر میں رہو۔ مجھے معلوم ہے یہاں نغمی کی شادی کے سلسلے میں بہت سی دشواریاں پیش آ سکتی ہیں، یہاں اس کی شادی بہت مشکل سے ہوگی۔ اور وہ بولا، آپی، میری اچھی آپی، مجھے آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے، آپ ہمارے لیے بہتر سوچ سکتی ہیں۔ آپ اپنے زیب پر پہلی اور آخری بار بھروسہ کریں، اب آپ کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچے گی۔ میری اچھی آپی، اب آپ اپنی آس کے بجھتے دیپک جلا لیجیے، یقیناً ان کی روشنی میرے لیے مشعل راہ بن جائے گی۔ اور آپی نے کہا، زیب میں نے تو تمہیں معاف کر دیا، مگر زیبی اور نغمی؟ اور پھر انہوں نے بھی ایک زبان ہو کر کہا، آپی، ہم نے بھی معاف کر دیا۔ نغمی بولی، خدایا تیرا شکر ہے کہ بھائی جان سنبھل گئے، ورنہ اس گھر کا حشر نہ جانے کیا ہوتا۔ اور اسی لمحے زیب نے نغمی کو سینے سے لگا لیا۔ نغمی، میری بہن، میری گڑیا، اپنے بھیا کو معاف کر دینا، تم نے اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا خوشی ہو سکتی ہے کہ سب نے مجھے معاف کر دیا۔ اور پھر رانی کو گود میں اٹھا لیا۔ ارے میری بٹیا رانی بھی جاگ رہی ہے۔ اور رانی اس کے گلے میں جھولتے ہوئے بولی، پاپا، آپ ہمیں ماریں گے تو نہیں؟ اب آپ گھر میں لڑیں گے تو نہیں؟ اور اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے بولا، نہیں بیٹا، اب ہم تمہیں کبھی نہیں ماریں گے، کسی سے نہیں لڑیں گے۔ اور پھر اسے نیچے اتار دیا۔ وہ دوڑ کر زیبی کی ٹانگوں میں لپٹ گئی۔ امی، امی، اب پاپا آپ سے کبھی نہیں لڑیں گے، آپ روئیں نہیں، چپ کر جائیے امی۔ اور پھر زیبی آنسو پوچھتے ہوئے بولی، ارے نہیں بیٹی، ہم رو تو نہیں رہے ہیں، یہ تو خوشی کے آنسو ہیں۔ اور پھر زیب اس کے قریب آ گیا۔ زیبی، تم اب بھی رو رہی ہو؟ وہ مسکرا پڑی، کہا، نا، خوشی کے آنسو ہیں جو اکثر ایسے موقعوں پر نکل آیا کرتے ہیں۔ دیکھو آپی، اور نغمہ کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں۔ اور آپی بولی، ہاں دلہن، یہ آنسو خوشی کے ہیں، یہ آنسو ممتا کے ہیں، بہن بھائی کی لازوال محبت کے آنسو ہیں، ان کو کون روک سکتا ہے۔ اور زیب بولا، آپی، نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، اپنی ننھی منی سی جنت کو چھوڑ کر دوزخ میں جا گھسا تھا، اب کبھی اس جنت کو نہ چھوڑ کر جاؤں گا۔ اس جنت میں میری آپی، میری نغمی، زیبی اور رانی کے پیار کے دیپک جل رہے ہیں، میں ان کی روشنی میں آگے بڑھوں گا۔ کتنا نادان تھا میں جو اس روشنی کو بجھانے لگا تھا، بہن، بیوی، بیٹی اور ماں کے انمول پیار کو کھونے چلا تھا۔ مگر نہیں، نہیں آپی، یہ دیپک کبھی نہیں بجھیں گے، یہ اب ہمیشہ جگمگائیں گے۔ میں آپ لوگوں کو اتنی ہی راحتیں دوں گا جتنے آپ نے دکھ جھیلے ہیں۔ اور آپ ہی مسکرا اٹھیں اور ان کے لب سے نکلا، زیب، مجھے امید تھی کہ جگمگائیں گے میری آس کے بجھتے دیپک۔ اور پھر سب مسکرا اٹھے، اور جیسے واقعی خوشیوں کے دیپک جل اٹھے، اجڑے چمن میں بہار آ گئی۔ اور اسی کے ساتھ میری یہ 81 نمبر کی کہانی یہاں پہ بھی بس ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجیے، تاکہ اب جو میں وہ دوسری کہانی، میری 82 نمبر کی جو کہانی ہے، اس کا نام ہے خود دل سے دل کی بات کہی، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہم 81 نمبر کی کہانی لے کے آپ کے پاس آئیں گے۔ اب ہمیں آپ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔